اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند متعال نے اپنی کتاب العرب میں ارشاد فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین اسلام کی سربلندی، دین اسلام کے تحفظ اور بقا کے لیے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کردار ایک عظیم کردار ہے۔ روایات اور مختلف حدیثوں میں آیا ہے کہ امامت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مرہون منت ہے، یہاں تک کہ آپ نے امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی اور پورے وجود کے ساتھ ان کی حمایت فرمائی۔ اگرچہ یہ بات کنفرم ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے کہ امام افضل المخلوقات ہوتا ہے، امام یقیناً افضل ہیں، امام سجاد بھی افضل ہیں، امام باقر علیہ السلام بھی افضل ہیں، لیکن بی بی نے امام سجاد علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عاشورہ کے دن اتمام حجت کے لیے نصرت طلب کی تو ان کے بیمار فرزند امام سجاد علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فوراً اٹھیں تاکہ امام سجاد علیہ السلام کو میدان جنگ میں جانے سے روکیں، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی عظیم بہن سے فرمایا، میری بہن اسے واپس لے جاؤ، اگر وہ قتل ہو جائے، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں اگر وہ قتل ہو جائیں تو روئے زمین پر رسول خدا کی نسل ختم ہو جائے گی۔ عاشورہ کے واقعات کے بعد جب دشمنوں نے خیام پر حملہ کیا تو شمر نے امام سجاد علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہا پکار اٹھی۔ کیا فرمایا بی بی نے فرمایا، جب تک میں زندہ ہوں زین العابدین کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنے دوں گی، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن امام سجاد کے قتل سے رک گیا، باز آ گیا۔ اسی طرح جب ابن زیاد نے امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے انہیں آغوش میں لے لیا اور نہایت غیظ اور غضب سے پکار اٹھی، اے پسر مرجانہ، اے مرجانہ کا بیٹا، خدا کی قسم ہرگز میں اپنے بھتیجے کو تنہا نہیں چھوڑوں گی، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کرو۔ ابن زیاد نے حضرت زینب کو دیکھا اور کہا، حیرت ہے اس خونی رشتہ پر، جو چاہتی ہے کہ میں اسے علی ابن الحسین کے ساتھ قتل کروں، اسے چھوڑ دوں۔ یعنی کتنا جان نثاری حضرت ثانیہ زہرا نے کی۔ ایران کے ایک مشہور خطیب ہیں حجت الاسلام مسعود عالی، معروف خطیب ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی نمایاں خصوصیات کے بارے میں فرماتے ہیں، تاریخ میں دو ایسی خواتین گزری ہیں کہ ہر حقیقی دیندار قیامت تک ان کا مقروض ہے۔ جب ان کے شوہر یا ولی امر خاموشی پر مجبور تھے، ان خواتین نے میدان سنبھالا اور دین کا بوجھ اپنے دوش پہ اٹھا لیا۔ پہلی خاتون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خاموشی کے وقت قیام کیا اور تمام تر مشکلات کو اپنے دوش پہ لے لیا، امامت کی حفاظت کی، ولایت کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی،
دین کی بنیادوں کی حفاظت کی۔ اور دوسری شخصیت حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے امام سجاد کی خاموشی کے دوران قیام فرمایا۔ حضرت زینب اہل بیت کی 5 تن کی تربیت یافتہ تھی۔ رسول اکرم، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام 5 تن نے تربیت کی۔ آپ نے ہر ایک سے ایک خصلت وراثت میں پائی۔ رسول خدا سے عقل و معرفت، جس کی بنا پر آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ نے دروازہ کوفہ پر خطبہ دیا تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پھوپھی جان، آپ عالمہ اور دانش مند ہیں جن کا استاد خود خداوند متعال ہے، یعنی عالمہ غیر معلمہ۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے شجاعت کو وراثت میں پایا۔ دروازہ کوفہ پر جب آپ نے خطبہ دیا تو لوگ کہنے لگے، علی دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ابن زیاد کی محفل میں جب وہ اہل بیت کو طعنہ دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ خدا نے تمہیں معاذ اللہ رسوا کیا اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے پرجلال انداز میں فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں پیغمبر عطا فرمایا اور وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور ہمیں ہر نجاست اور ہر پالیدگی سے اللہ نے پاک رکھا۔ جھوٹا انسان فاسق ہے اور ہم نہیں ہیں، وہ فاسق اور جھوٹا تم ہو۔ اور بی بی کی زبان پر کبھی لرزش نہیں آئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت فاطمہ سے عفت و حیا وراثت میں پائے۔ ابو یحییٰ مازنی کہتے ہیں، میں کئی سال، تقریباً 7 سال کا عرصہ حضرت علی کا ہمسایہ رہا، مگر نہ زینب کا چہرہ دیکھا، چہرہ تو درکنار، نہ آواز سنی۔ جب وہ اپنے نانا رسول خدا کی زیارت کو جاتی تو امام حسن، امام حسین یا خود حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ ہوتے۔ چراغ کی روشنی تک کم کی جاتی تاکہ جسم کا حجم بھی ظاہر نہ ہونے پائے۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنا چہرہ آستین سے ڈھانپ لیا۔ آپ نے امام حسن علیہ السلام سے صبر وراثت میں پایا۔ امام حسن صبور تھے، بہت زیادہ صبر کرنے والے امام تھے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بھی مصائب میں انہی کا صبر اختیار کیا۔ شہید دستغیب فرماتے ہیں، زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام زمانہ نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے غریب دادا، اے میرے غریب جد، آپ کے صبر سے آسمان ملائکہ آسمان نے تعجب کیا اور حیرت زدہ ہو گئے، کس قدر آپ کا صبر ہے۔ یہ جملہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر بھی صادق آتا ہے۔ حضرت زینب نے امام حسین علیہ السلام سے عزت وراثت میں پائی۔ آپ روز عاشورہ روز عاشورہ پر سب سے زیادہ اپنے بھائی سے مشابہ تھی، یعنی اس لیے آپ کو شریکت الحسین کہا جاتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئیں اور اس کپڑے میں رسول خدا کو دیا گیا تو آپ نے اس کپڑے کو بوسہ دیا، رونے لگے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیوں روئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ بچی ان تمام مصائب میں شریک ہوگی جو حسین، میرے بیٹے حسین پر کربلا میں گزریں گے۔ اسی لیے آپ کا لقب شریکت الحسین ہے۔ دین کے کام میں بی بی شریک ہیں، اور یہی مفہوم اس شعر میں بیان ہوا، ترویج دین اگرچہ بے قتل حسین شد، تکمیل آن بے موئے پریشان زینب است۔ اگرچہ دین کی ترویج امام حسین علیہ السلام کے
شہادت سے ہوئی، مگر اس کی تکمیل زینب کبریٰ کے کھلے اور پریشان بالوں سے ہوئی۔ لہذا دین پر احسان حضرت امامت پر احسان ہے حضرت زینب کبریٰ کا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کی شہادت اور اپنی جان کو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیا، لیکن کربلا کے تمام شہداء کے خون کی حفاظت کی علی کی بیٹی نے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے۔ یہ خون چھپا جاتا گر بنت علی کی، بازار کے ہر موڑ پہ تقریر نہ ہوتی۔ بی بی نے بتایا کہ حسین معاذ اللہ باغی نہیں تھے، حسین نمازی تھے، حسین حق کے امام تھے، حسین عادل امام تھے۔ یزید کو کوئی حق نہیں تھا بیعت کا، بلکہ بیعت حسین کی ہونی چاہیے تھی۔ تمام مخلوقات پر اس وقت واجب تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرتے، نہ کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کرتے۔ بہت اچھا جملہ علامہ مودودی نے فرمایا، کہا کہ یہ سوال یہ نہیں ہے کہ تمام صحابیوں نے، لوگوں نے اس زمانے میں یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہ کی، کیوں نہ کی، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب فرزند رسول نے یزید کی بیعت نہیں کی تو پھر دوسروں نے یزید کی بیعت کیوں کر لی تھی۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے خانوادہ کو قربان کیا، اور زینب سلام اللہ علیہ ثانیہ زہرا بی بی عالمہ غیر معلمہ نے تمام مصائب آلام برداشت کیے اور امامت کی حفاظت بھی کی، دینی اقدار کی حفاظت بھی کی، بلکہ ان شہادت کے ایام میں اور ان ایام میں بی بی نے یزیدیت کے محل کو لرزہ بر اندام کر دیا، یزیدیت کا چہرہ آشکار کر دیا۔ ہمارے سلام ہوں، السلام علیک یا زینب الکبریٰ، اے علی کی بیٹی، ہمارا آپ پر سلام ہو۔ لیکن افسوس کہ آج اسی بیوی کا مزار بند ہے، آج اسی بیوی کے مزار اجڑا ہوا ہے۔ خداوند متعال کی درگاہ میں دعا ہے، خدائے ذوالجلال اس بیوی کے مزار کو آبادی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔